اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلیک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کرداس دل، الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری اور ساری ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ معرفت کی آگاہی کے متعلق ہمارے یہ اشعار رواں دواں ہیں۔ بالکل جب کتاب شروع کی گئی تھی تو اس میں بھی بتایا گیا تھا، اور پھر آج میں ضرورت سمجھ رہا ہوں پیش میرے آ رہی ہے کہ مجھے بتا دینا چاہیے یہ جو کتاب کرداس دل ہے، یہ کتاب حضرت قبلہ والا شان میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیف الملوک کا ترجمہ ہے اشعار کی زبان میں۔ سیف الملوک ایک ہی ہے، لکھنے والی ہستی بھی ایک ہی ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ اس چیز کے ساتھ بات کو جوڑا جائے، نہیں، قطعاً ایسا نہیں، بلکہ اگر اس کو جوڑا بھی جائے تو اس بنیاد پر کہ یہ میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر عطا ہے کہ انہوں نے یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ کی کتاب النظم کتاب لازوال، اس کا آگے اس کو سمجھنا اور پھر سمجھ کر آگے بات کرنا، مدعا مقصد نظریہ یہی ہے کہ میں آپ کو شروع میں کہہ چکا ہوں، پھر بات اچھا چلوں گا۔ جو موجودہ جنریشن ہے وہ کہتی ہے ہمیں پٹواری زبان سمجھ نہیں آتی۔ ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہم تو سمجھ لیتے ہیں الحمدللہ، ہم نے پڑھا ہوا ہے، لیکن ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم پڑھے ہوئے ہیں، ہم کب تک زندہ رہیں گے؟ لیکن یہ جو ایک خوبصورت سوچ اللہ کے ولیوں کی ہے، اس سوچ کو اگلی نسل میں منتقل کرنے کے لیے یہ کتاب لکھی گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اس چیز کو ذہن میں رکھا کہ لوگ سوال کرتے ہیں یہ سیف الملوک ہے، میں کہتا ہوں سیف الملوک نہیں ہے، یہ اس کتاب کا عکس ہے، نقل ہے، اس کو آسان کرنے کی کوشش کی۔ تو شعر نمبر 235 سے لے کر 239 تک پڑھیں۔ ٹھیک ہے جی، توجہ کے ساتھ بیٹھے۔ شعر نمبر 235 سے 239 تک۔ دلوں کی والے، دلوں کی والے، آمد سدے ظاہر کل افرادا، سب کچھ پاؤں اندروں اندری، حاصل کل مرادا۔ دلوں اکھیاں والے، دل کی آنکھوں والے، آماں دستے، یہ دیکھنے میں عام سے لوگ ہوتے ہیں جن جو دلوں سے دیکھتے ہیں، جن کے دلوں کی آنکھیں ہیں، وہ عام سے لوگ نظر آتے ہیں۔ وچ ظاہر کل افرادا، جو بہت سارے لوگوں میں نظر آتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، لوگوں کے اندر سب کچھ پاؤں، سب کچھ حاصل کرتے ہیں، اندروں اندری پوشیدہ طریقے سے،
خفیہ تدابیر سے حاصل کل مراداں، ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ یہ جن کے دلوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، اب وہاں بیٹھے، آپ اسٹریٹ ہو جائیں، اب وہاں بیٹھے پلیز، مجھے اچھا لگ رہا ہے، اب یہ ساتھ لے جائیں، یہ ساتھ لے جائیں، لے جائیں، ٹھیک ہے، بالکل آپ میرے بالکل چہرے کے سامنے بیٹھا کرو، مجھے اچھا لگتا ہے، اور آپ بھی ایزی ہو جائے کریں بھائی، ٹھیک ہے، آپ بھی اسٹریٹ ہوتے نا، یہ کنسنٹریشن ہوتی ہے بندے کی، مدرس کی، متعلمین کی طرف، یہ سب کچھ حاصل کرتے ہیں اور ساری مرادیں ان کی پوری ہوتی ہیں۔ یعنی یہ جو دل کی آنکھوں والے ہوتے ہیں، وہ دیکھنے میں تو عام سے لوگ ہوتے ہیں، لیکن سب لوگوں کے اندر وہ عام سے لوگ نظر آتے ہیں، لیکن انہیں سب کچھ ملتا ہے، یہ پوشیدہ خفیہ چالیں چلتے ہیں اندر اندر سے، اور ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اب تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں ضروری چیز، سب سے ضروری چیز وہ مراد کے بارے میں بات کر لیجیے، تو بات تو جو ہے نا، سب سے پہلے مراد پر بات کر لیجیے کہ ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں، تو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پہلے اس بات کی تشریح کی جائے، کیونکہ جب میں اس لفظ کی تشریح کروں گا تو باقی اگلا شعر بالکل سیدھا ہو جائے گا۔ دیکھیں، مراد کی دو اقسام ہیں، اور مراد کو اختیار کرنے والے، اپنانے والے دو طرح کے لوگ ہیں، ایک ہیں دنیا دار اور ایک ہیں اللہ والے۔ ایک ہیں دنیا دار لوگ اور ایک ہے اللہ والے۔ اب دنیا دار جب بھی کوئی مراد کی تکمیل کی خواہش کرے گا تو اس میں مادیت آ جائے گی، مادہ پرستی آ جائے گی، پیسے مانگے گا، گھر مانگے گا، اچھی روزی مانگے گا، اچھا رشتہ مانگے گا، اچھی جگہ گھر مانگے گا، غرض کہ اس کی جو خواہشات ہیں یا مرادیں ہیں وہ بڑی لیمیٹڈ ہے، وہ دیر پانے ہیں۔ لیکن جو اللہ والے مرادیں پاتے ہیں، ان مرادوں میں ان کی اپنی ذات کی خواہش کی تکمیل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ اپنی خواہش کو تو اللہ کی راہ میں قربان کر چکے ہوتے ہیں، تو پھر ان کی مرادیں کیا ہوتی ہیں؟ ان کی مرادوں میں امت مصطفیٰ کی خیر ہے، امت مصطفیٰ کی خیر مانگتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر مانگتے ہیں، ایسا نفع والا کام کرتے ہیں کہ لوگوں کو اس سے فائدہ ملتا ہے، کیونکہ فقر کے ابواب کے اندر ایک مکمل باب یہ بھی ہے، خیر خواہی، یعنی خیر خواہ۔ اللہ والا جب بھی کوئی مراد کرے گا، خواہش کرے گا، تو اس میں لوگوں کا فائدہ ہوگا، امت مصطفیٰ علیہ السلام کا بھلا ہوگا۔ یہ خواہش کرنے والا ولی، فقیر، ملنگ، درویش، ہادی ہے۔ جو خود بھوکا ہے اس نے دوسروں کی خواہش کیا پوری کرنی؟ جو خود مریدوں کے لیے مارا پھرتا ہے وہ دوسروں کے لیے کیسے خیر بنے گا؟ تو یہاں میرے بچوں مراد یہ ہے، بات کرنے کا مقصد مدعا یہ ہے کہ یہ فرق ہوتا ہے دنیا دار کی مراد مانگنے میں اور اللہ والے کی مراد مانگنے۔ تو یہ مراد کی ڈیفینیشن سب نے آپ کو سامنے کر دی۔ اب دلوں اکھیاں والے ہوتے ہیں، یہ ان کی دل میں آنکھیں ہوتی ہیں لیکن لوگوں میں عام سے نظر آتے ہیں، اب میلے کچیلے سے، ہوتے بڑے کارآمد ہیں، ہوتے بڑے کارآمد ہیں۔ چلو بیٹا میں آپ کو فی زمانہ، موجودہ زمانے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں جس میں آپ کے لیے سمجھنا بڑا آسان، بڑا ایزی ہو جائے گا، بہت ایزی ہو جائے گا۔ دو مثالیں دوں گا۔ ایک مثال کا تعلق زمانہ طفل کے ساتھ ہے
اور ایک باقی زندگی کے ساتھ. لو جی، جو چھوٹی بڑی پیاری مثالیں، بڑی چھوٹی چھوٹی دو مثالیں آپ کو سمجھ لیجیے. سب سے پہلی مثال طفل کہتے ہیں بچے کو. اب بچہ اپنا بھیس کیسے بٹاتا ہے، کیسے اپنے بھیس کو تبدیل کرتا ہے. یا وہ چہرے پر کپڑا لپیٹ لیتا ہے، خالی آنکھیں ننگی رکھتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے. یا وہ کسی منڈیر کے ساتھ، کسی پگڈنڈی کے ساتھ کسی دیوار کی اوٹ میں چھپ کے دیکھتا ہے، آنکھ مچولی ہڈن سیکھ کھیلتا ہے. یعنی وہ خود کو چھپا کے رکھتا ہے اپنے ساتھیوں سے، اپنے دوستوں سے، اور پھر جب اس کی ضرورت ہوتی ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. چھوٹے بچوں کو کھیل آپ دیکھ لیجیے. اب آپ آ جائیں آرمی کی طرف. آرمی جو ہماری پاک آرمی زندہ باد، اس کی طرف آ جائیں، یا کسی بھی ملک کی پولیس آرمی کی طرف، فوج کی طرف چلے جائیں. میں تو اپنی فوج کی بات کروں گا. ہماری فوج کے اندر جو اسپیشل ڈیوٹی پر لوگ متعین ہوتے ہیں، جیسے ایف آئی یو، انٹیلیجنس، سی آئی اے، تو وہ جو میدان کے اندر، فیلڈ کے اندر وہ جو احباب ہوتے ہیں، وہ جو سپوت ہوتے ہیں، یا وہ جو اعلیٰ حکام افسران ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ کیما فلیج کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کیما فلیج. وہ کیا ہوتا ہے؟ منہ پر کالک بن لینا، عجیب سے بال رکھ لینا، عجیب سی وضع قطع بنا لینا، تاکہ لوگوں کے سامنے ظاہر نہ ہو، نظر نہ آئے. یعنی آپ دیکھیں ہمارے ملک کی جو سالمیت کے لیے جو ہماری پاک آرمی یہ ذمہ داری سر انجام دے رہی ہے، اور یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے. سرحدوں کی حفاظت بھی ہو رہی ہے. ہم لوگ جو رات کو میٹھی نیند سوتے ہیں، ہمارے بچے امن و سکون کی زندگی گزارتے ہیں، تو یہ ہماری فوج کی ہم پر مہربانی ہے. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں جی؟ وہ اپنے چہروں پر ایسے کالک لگا لیتے ہیں، اپنا حلیہ چینج کر لیتے ہیں، تو کوئی بندہ ان کو نہیں سمجھ سکتا یہ آرمی کی نشست سے ہیں، انہوں نے اپنا بھیس تبدیل کیا ہوتا ہے. اب اس مثال کو ذہن میں رکھ کر اب اس بات کو سمجھیں. یہ بالکل عام سے نظر آتے ہیں. یہ جو اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اللہ کے بندے ہیں، وہ بالکل عام سے نظر آتے ہیں. عجیب و غریب سے کپڑے ہیں، عجیب وضع قطع کے ان کی چال چلن ہے، عجیب ڈھال ڈال ہے زندگی کا، ان کی ڈھال چال عجیب ہے. اور یہ کل افراد سب لوگوں میں موجود ہے. اللہ کے ولی، اللہ کے ولی موجود ہے، بھیس تبدیل کیا ہوا ہے. کوئی مجذوب بنا ہوا ہے، کسی نے سبز چولا پہن لیا ہے، کسی نے لنگوٹ کس لیا ہے، کسی نے کوئی تو کسی نے کوئی روپ اختیار کر لیا ہے. لیکن ہیں وہ آنکھ والے، ہیں وہ آنکھ والے. تو بیٹا جی وہ آنکھیں دل کی ہوتی ہیں. اب آپ بولو گے دل کی بھی آنکھیں ہوتی ہیں؟ جی ہوتی ہیں. جی کیسے ہوتی ہیں؟ کیا آپ نے پڑھا نہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدر مبارک کو چاک کیا گیا اور آپ کے دل مبارک کو روایات میں کہتے ہیں کہ آب زمزم سے دھویا گیا، میں کہتا ہوں کہ آب زمزم کو دل سے دھویا گیا، دل مبارک سے دھویا گیا. تو فرشتوں نے کہا کہ دل میں آنکھیں بھی ہیں، دل میں آنکھیں بھی ہیں، دل میں کان بھی ہیں. اب یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ جو اندر کا انسان ہے نا، اندر کا انسان، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اس واقعہ پاک سے ہم پر یہ حقیقت آشکار ہوتی ہے کہ بہت سارے ایسے حقائق ہیں جو انسان کی ذات سے جڑے ہوئے ہیں.
کوئی بندہ آپ کو دکھ والی بات سنائے آپ کا دل دکھی ہو جاتا ہے، کوئی خوشی والی بات سنائے دل خوش ہو جاتا ہے۔ اب دل سنتا کیسے ہے؟ کسی کا خوبصورت صاف ستھرا نورانی چہرہ دیکھیں گے تو دل خوش ہو کر سکون محسوس کرتا ہے، تو ماننا پڑے گا دل کے اندر وہ ساری کیفیات ہیں۔ تو یہ جو لوگ ہیں نا جن کی دلوں کی آنکھیں ہوتی ہیں، جو اپنی فراست سے دیکھ لیتے ہیں، وہ عام بندے کو نظر نہیں آتے بھائی جانو۔ ان کو دیکھنے کے لیے ان جیسا ہی کوئی بندہ ہو، وہی سوچ رکھنے والا ہو۔ جس طرح آدمی کے اندر کسی بندے نے اگر اپنا بھیس تبدیل کیا ہوا ہے کوئی نہیں جانتا، لیکن وہ تو جانتا ہے نا جس نے خود بھیس بدلا ہوا ہے۔ تو کیا ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہے جی، یہ لوگوں کے اندر پھرتے گھومتے پھرتے، اور پھر کیا ہوتا ہے انہیں سب کچھ مولا دیتا ہے، یہ اندر اندر چلتے رہتے ہیں، یعنی کہ یہ لوگوں کے دلوں میں سفر کرتے رہتے ہیں۔ جس طرح آپ زمزم شریف سے گاڑی پکڑ کے پنڈی جاتے ہیں نا، اور پنڈی سے پکڑ کے جیلم جاتے ہیں، جیلم سے آپ لاہور کراچی جس ملک جس شہر میں سوری جانا چاہیں جا سکتے ہیں، تو آپ ان سواریاں پہ بیٹھ کے سواروں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہو نا، لیکن اللہ والے دلوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں، یہ دلوں میں بیٹھ کے سفر کرتے ہیں۔ تو یہ اندر اندر چالیں چلتے ہیں، یہ اپنی نظر سے وہ فیض عظیم عطا کرتا ہے۔ اگلے شعر میں آ رہی ہے بات، اگلے شعر میں تیسرے شعر میں بات آ رہی ہے، تو یہ ایسے سفر کرتے ہیں اندر اندر، اندر اندر سارا کچھ فتح کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں ہم بیعت کرتے ہیں، بھائی بیعت کرنے کے لیے ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ لیتے ہیں، اور میں ایسے اللہ کے ولیوں کو بھی جانتا ہوں کہ جو بیعت کرنے کے لیے ہاتھ بھی نہیں مانگتے، وہ دل ہی لے لیتے ہیں، پورا بندہ ہی لے لیتے ہیں، اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر وہ جلوے کرا دیتے ہیں کہ اکھیاں والے جلوے ویکھن تے انیا خاک کی جانا۔ وہ آنکھوں والے جلوے دیکھتے ہیں، اور وہ جلوے دل کی آنکھوں سے ہوتے ہیں، سر کی آنکھوں سے بتقاضا بشریت کچھ پہلو کچھ حجتیں پوری کرنے کے بعد وہ مرتبہ بھی اللہ نے دیا ہے اپنے بندوں کو۔ وہ دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، وہ دلوں کی باتیں سمجھ لیتے ہیں، وہ چہرہ پڑھ کے اندر کی ساری خبروں کو جان جاتے ہیں، وہ چہرہ دیکھ کے اندر کی باتوں سے واضح ہو جاتا ہے کہ یہ کیا سوچ رہا ہے، اس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے۔ اور پھر اگلی بات کیا شاعر بولتا ہے، شاعر کہتا ہے انہیں سب کچھ ملتا ہے اور ان کی ساری مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ اور مرادیں کیا ہیں میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں کہ وہ اس طرح کی مرادیں رکھتے ہیں، کیونکہ ان کی اپنی ذات تو ہوتی نہیں ہے، ان کی اپنی ذات ذرہ بے نشاں ہے، وہ تو وہ کام کرتے ہیں جو ہمیشہ رہنے والا ہو۔ تو یہ اللہ کے ولیوں کی شان ہے۔ شعر اگلا پڑھتے ہیں جی۔ بے عقل بے عمل نہ سمجھی، بے عقل بے عمل نہ سمجھی، یارائے فقیر اندر اندر چلے دے، بے عقل بے عمل نہ سمجھی، یارا اے فقرا اندروں اندر چلے دے، تکڑ نظارے سب عرشی فرشی، میڑے لوکا چلے دے۔ بے عقل بے عمل نہ سمجھی، نہ تو اسی بات کو آگے اسی شعر کو آگے دوسرے شعر میں کیا ہے،
بے عقل بے عمل نہ سمجھیں، ان کو بیوقوف نہ سمجھنا، نہ ان کو بے عمل سمجھنا۔ یارا یہ فقرا اندروں اندر چلتے، یہ اندر ہی اندر سفر کرتے ہیں، اندر ہی اندر چلتے ہیں، سفر کرتے ہیں۔ تکڑ نظارے، تکڑ نظارے، کیا انداز ہے جی شیر کا، تکڑ نظارے سب عرشی فرشی، میڑے تانے لوگوں کی چلتے برداشت کرتے۔ بے عقل بے عمل نہ سمجھیں آپ ان فقراء لوگوں کو، یہ اندر ہی اندر سے چلتے رہتے ہیں، رکتے نہیں ہیں کسی لمحے بھی، یہ ہر وقت چلتے رہتے ہیں، ہر وقت سفر میں ہوتے ہیں۔ ان کا آخری ٹھکانہ، آخری منزل قدمین شریفین ہوتے ہیں، یہ محبوب کے قدموں میں جا ٹھہرتے ہیں۔ تکڑ نظارے سب عرشی فرشی، یہ زمین کے بھی معاملات دیکھ لیتے ہیں، آسمان کے بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین کے بھی دیکھ لیتے ہیں، آسمان کے بھی دیکھ لیتے ہیں۔ میڑے، اور یہ لوگوں کے تانے سنتے ہیں، لوگ انہیں تانے مارتے ہیں، کبھی منہ سے مارتے ہیں، کبھی پتھروں سے مارتے ہیں، کبھی حجت سے مارتے ہیں، کبھی گالی گلوچ سے مارتے ہیں، کبھی ان کی پیٹھ پیچھے بیک بائٹ کرتے ہیں، ان پر چگلیاں کستے ہیں۔ اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ منہ پہ بات کریں، کیونکہ اللہ کی ذات نے اپنے فقراء کو یہ رعب اور دبدبا دیا ہوتا ہے کہ ناقص عقل کے جو لوگ ہیں ان کے سامنے نہیں بول سکتے، پیٹھ پیچھے بڑی باتیں کرتے ہیں، دیر دیر تک گھنٹوں بولتے رہتے ہیں، لیکن سامنے بات کرتے ہوئے پتا پانی ہو جاتا ہے، حالانکہ ان کی طرح بندہ ہی ہوتا ہے، اور شاید اس کے کپڑے بھی عام سے ہوں، اس کی نسبت جس سے کپڑے بہت اچھے ہیں، لیکن اللہ کی ذات نے اپنے فقیر کو وہ رعب دیا ہوتا ہے، وہ دبدبا دیا ہوتا ہے، جس میں بد عقل بد نسل آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات نہیں کر سکتے، وہ خود اپنے سامنے خود ہی شکست کھاتے ہیں۔ لوگ تو لوگوں کو لوگوں کے آگے شکست دے کر خوشی محسوس کرتے ہیں، لیکن وہ جو اتنی دیر پہلے جل بھن کے باتیں کر رہا تھا، جب وہ سامنے گیا تو وہ خود ہی اپنی نظر میں شکست کھا گیا، خود ہی اپنی نظر میں ہار گیا، اور سوچتا ہے یار میں تو اتنی باتیں کر رہا تھا، لیکن جب یہ بندہ میرے سامنے آیا میں تو بول ہی نہیں سکتا۔ یہی تو اللہ کی طرف سے مار ہے، اور ہر وقت وہ پریشان رہتا ہے، ٹینشن میں رہتا ہے، خفکی میں رہتا ہے۔ تو یہاں شاعر کہہ رہے ہیں کہ ان کو بے عقل نہ سمجھنا، یہ چلے نہیں ہے، جیسے تو دیکھ رہا ہے، جیسے تو سوچ رہا ہے ایسا نہیں، کوئی تو ایسی بات ہے کہ رب ان پر راضی ہے، کوئی تو ایسی بات ہے کہ رب ان پہ راضی ہے اور انہیں رستہ نصیب ہو گیا۔ اے بد نصیب، تجھے نصیب نہیں ہوا تو کوشش کر، تجھے بھی نصیب ہو جائے گا، تجھے بھی رستہ مل جائے گا۔ تو یہ اندر اندر چالتے ہیں، بات بڑی نیچی آ گئی ہے، یہ اندر ہی اندر سفر کرتے ہیں، یہ بیعت کے لیے محبت کے لیے ہاتھ نہیں لیتے، دل ہی لے لیتے، دل ہی لے لیتے ہیں۔ تو تم انہیں بے عقل بے عمل نہ سمجھو، تم کہتے ہو یار نماز نہیں پڑھتا، اور تجھے کیا پتا ہے نماز ہی کیسے پڑھتا، تیری نماز کون سی ہے اوئے، تیری نماز کون سی ہے؟ دنیا داروں والی پہلی صف میں کھڑا ہوتا ہے، اور جب تک امام نہیں آتے بیٹھ کے وہاں پر غیبت کرنا، بک بک کرنا، باتیں کرنا، کیا ہے یہ؟ وہ ایک مزدور دنیا سے چلے گئے، گاما نام تھا ان کا، گلستان کالونی میں رہا کرتے تھے۔ میں اپنے بزرگوں سے سنا کرتا تھا، اگرچہ میں نے ان کا دیدار زندگی کے آخری حصے میں کیا،
تو میرے بابا جی دادا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ وہ مسجد میں نہیں جاتے تھے، وہ مسجد میں نہیں جاتے تھے، وہ بکریاں چرایا کرتے تھے، بھینسیں رکھی ہوئی تھی، ان اندر ہی نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے ہمارے معاشرے میں ایک طبقہ ہے مولوی صاحبان کا، علماء سو کا، علماء حق کی بات نہیں کر رہا، علماء حق میں جو حق بات پر چلتے ہیں، علماء سو وہ ہے جو مکار ہوتے ہیں، بس اتنی ڈیفینیشن اچھی ہے، اس سے بڑا کوئی جملہ نہیں، جو مسلح پر پہنچ کے بھی مسلمان نہیں رہتے، جو نمازیں پڑھ پڑھ کے ماتھے کالے کر کر کے بھی مومن نہیں کہلاتے، کہتے کہ ہمیں تو مسجد نہیں آتا، تو مسجد نہیں آتا۔ کچھ دوستوں نے زور کیا، زبردستی کی، پکڑ کے کامے کو مسجد میں لے گئے، تو جیسے نماز نیت کی نا تو گاما فوراً پیچھے ہو گیا، پچھلی طرف سے دروازے کے پاس چلا گیا۔ اب تو جو باتیں کر رہے تھے ان کو تو موقع مل گیا، اسے نماز بھی نہیں آتی، اور یہ کیسا بندہ ہے نماز نہیں پڑھتا، حالانکہ یہ پیروں کا خادم ہے، پیروں کا ملازم ہے۔ تو گامے یہ کیا بات ہے؟ گاما کہتا ہے میں مسجد جاتا ہوں مجھے ڈر لگتا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا مسجد میں میں کہیں گدھے دیکھتا ہوں، کہیں سور دیکھتا ہوں، کہیں کتے دیکھتا ہوں، کہیں ریچھ دیکھتا ہوں، کہیں سانپ دیکھتا ہوں۔ انہوں نے کہا تو کسی معالج کو کسی کو چیک کروا۔ میں نے کہا میں نہیں چیک کروں، کیا چیک کروں؟ تو بندہ اٹھ کر گامے کو تھپڑ دے مارتا ہے۔ یہ تو کیسی باتیں کر رہا ہے؟ اس نے کہا جس نے بہن کا کھایا وہ کون ہے؟ جو بدکاریوں پر بدکاریاں کرتا ہے وہ کون ہے؟ جو پڑوسیوں کو تنگ کرتا ہے وہ کون ہے؟ جس نے اچھا بن کے اپنے دوست کو مروا دیا، رشتہ دار کو مروا دیا، وہ کون ہے؟ جو ساتھ لے کر چلتا ہے اور زہر دے دیتا ہے، یہ کون ہے؟ کہا یا تو ان کو مسجد سے نکالو، یا تو ان کو مسجد سے نکالو، یا دوبارہ مجھے مسجد میں جانے سے نہ کہو۔ تو مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہے کہ آپ انہیں بے عمل بے عقل نہ سمجھیں، ساری باتیں جانتے ہیں، اور تکڑ نظارے عرصی فرسی، یہ آسمان کے جگہ بھی دیکھ لیتے ہیں، زمین کے بھی دیکھ لیتے ہیں، اللہ نے ان کو نظر دی ہوتی ہے، اور پھر ساتھ کیا ہوتا ہے؟ بجائے ان کو شاباش ملنے کے مینے ملتے ہیں، تانے ملتے ہیں، لوگ انہیں تانے مارتے ہیں، آیا بڑا تو جاننے والا ہے، تجھے پتہ ہے یہ کیسے ہوتا ہے؟ تو لوگ انہیں ڈیگریڈ کرتے ہیں، اور بارہا کو کرتے ہیں یہ بندہ ڈیریل ہو جائے کہ اپنے رستے سے ہٹ جائے، لیکن پوچھنا کنوں جنہ پیتیا، پوچھنا کنوں جنہ پیتیا، تو جنہوں نے وحدت کی محبت کا جام پی لیا، ارے پینا تو دور کی بات، جنہوں نے دیکھ لیا پینا دور کی بات ہے، جنہیں خوشبو محسوس ہوگی ان کا اللہ والی ہے، وہ اللہ کے محبوب ترین بندے ہیں۔ تو لوگ بے شک تانے مارے، لیکن ان کی جو لائن ہے، جو محبت منزل ہوتی ہے پکی ہوتی ہے۔ کہتے جی فلاں بندہ نماز نہیں پڑھتا، جی بڑا ملنگ بنا پھرتا ہے، بڑا فقیر۔ شاہ نزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، لوگ آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے، دھکے مارتے، حتیٰ کہ ایک نے یہ بھی پڑھا ہے کہ وہ جب یہ گندم کی کٹائی ہو جایا کرتی تھی نا، تو جب گندم کی کٹائی کے بعد زمین کے اندر جو سٹے، یہ بالیاں گر جاتی تھی، تو یہ لے کے نا دوپٹہ یا تھیلا ایسے باندھ کے اپنے ساتھ، تو ان کو چن کے اپنے تھیلے میں ڈالتے تھے، یہ رزق ہے، اس کی بے ادبی نہیں ہونی چاہیے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ وہ سٹے اٹھا لیا کرتے تھے اور پیس کے دانے، پیس کے آٹا بنایا کرتے تھے۔ تو فقیر کی ہر بات سے دنیا دار کرتا ہے، تو لوگوں نے کچھ پلاننگ کی کہ یہ بابا جی شاہ نزار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ سٹے اٹھا رہے تھے کہ گاؤں والوں نے پلاننگ ترتیب دیا کہ ان پر 10-12 کتے چھوڑ دیں کہ ان کو کاٹیں، کھائیں، مار دیں۔
تو کتے بہت تیزی کے ساتھ چلے گئے انہیں کاٹنے کے لیے وہی جو جانور، لیکن پاس جا کے بیٹھ گئے، کوئی کتا نہیں بولا. اور جو چودھری صاحب تھے اس علاقے کے، یہ کتا کاٹ کیوں نہیں کہا تھا کتا. رات کو اسی چودھری کے خواب میں آ گیا جو اس کے گھر میں رکھا ہوا جو سب سے بڑا کتا ہے وہ باتیں کر رہا ہے. خواب میں دیکھا اس نے وہ کتا باتیں کر رہا ہے. خواب تو خواب ہوتا ہے نا. اور کتا بولتا ہے مالک سے، کہتا ہے مالک تو مجھے رسی سے باندھتا ہے کتا سمجھ کر، کتا تو خود ہے کہ تو فقیر پہ بھونکنے کی مجھے ترغیب کرتا ہے، کتا تو خود ہے. ہم کتے ہو کر اللہ کے ولی کی شان پہچان گئے اور تو بندہ ہو کے نہیں پہچان سکا. کہتے ہیں چودھری صاحب جاگے، اسی ٹائم جا کے ختموں میں پڑ گئے. پھر اللہ یہ بھی جلوے دکھاتا ہے اور اللہ یہ بھی نظارے دکھاتا ہے. تو پھر کیا ہے نا، یہ اللہ والوں کی شان ہے. اللہ والوں کی یہ شان ہے. لوگ میڑے مارتے ہیں، تانے مارتے ہیں، لیکن انہیں فرق نہیں پڑتا، انہیں فرق نہیں پڑتا. نین کتاباں وچ کل اسباقاں اکھیاں والے بس پڑھ دے ظاہر کرنی جو خود نو عقل شد پانی فقراں پڑھ دے. نین کتاباں، آنکھیں کتابیں ہیں، وچ کل اسباقاں اس میں سارے سبق ہیں، سارے باب ہیں، سارے چیپٹرز ہیں، تمام فصلیں ہیں. اکھیاں والے بس پڑھ دے، آنکھوں والے پڑھتے ہیں. ظاہر کرن جو خود نو عقل، جو اپنے آپ کو عقل مند ظاہر کرتے ہیں. شودے بیچارے، اشودا نیچ شدے پانی فقراں پر دے. یہ فقیروں کا پانی بھرتے ہیں، یہ فقیروں کے نوکر ہیں، یہ فقیروں کے چاکر ہیں، یہ فقیروں کے نوکر ہیں. نین کتاباں، آنکھیں کتابیں، آنکھیں کتابیں ہیں اور اس کے اندر سارے باب موجود ہیں، لیکن وہ پڑھتے ہیں جو صرف آنکھوں والے ہیں. اور جو خود کو عقل مند ظاہر کریں وہ تو ہیں ہی بیچارے شودے. اور ان پر یہ زوال ہے کہ وہ فقیروں کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں. یاد ہے بات تک کلیام شریف لاسٹ ہم گئے تھے جب بڑی بارش ہوئی تھی، آپ کی پیر و مرشد کی درگاہ پہ جب گئے تھے تو ایک بات آپ کو بولی تھی، ایک بات آپ کو بتائی تھی، شاید آپ کو یاد ہو، میں تو راہ دیتا ہوں. میں نے کہا یہ جو جلیبیاں، کھلونے، پکوڑے بیچنے والے ہیں، یہ جھولے جھلانے والے ہیں، یہ جھاڑو کش ہیں، یہ جھاڑو کش ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں اللہ کے ولیوں کو معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ بہت معمولی سمجھا کرتے تھے، بہت معمولی سمجھا کرتے تھے. اور اللہ والوں نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن اللہ نے ان لوگوں کی نسلوں کو نوکر بنا دیا ہے ولی کی چوکٹ کا. ولی کی چوکٹ کے نوکر بن گئے ہیں. اور یہ بھی ولی کی مہربانی ہے کہ ان کے پرکھوں نے اتنا کچھ کیا اور اللہ والوں نے پھر بھی پیچھے بات پڑھنے مرادہ باندھے تو پھر بھی اللہ والوں نے ان کی نسلوں کو رزق دے دیا، رزق دے دیا. آؤ ہمارے درباروں میں آ کر رزق کماؤ. تو یہاں شعر آپ سمجھائے گا آپ کو. انگلش کا ایک محاورہ ہے، فیس از the index of mind، چہرہ دل کا آئینہ ہے. اب اللہ والوں کی بات میں کرتے ہیں، پہلے ایک عام سی بات کرتے ہیں.
محترم اگر کوئی بندہ بیمار ہو تو اپنے چہرے سے پہچانا جاتا ہے نا. اگر اس کے جسم میں کوئی درد وغیرہ ہو تو اس کی چہرے کی جو سختی کی ساخ بنتی ہے بار بار اس سے پہچان ہوتی ہے بندے کو تکلیف ہے بیچارے کو. تو یہ تو ایک عام بندہ دیکھ سکتا ہے لیکن جو ولی ہیں وہ اس سے اپنی بات کرتے ہیں. آج دیکھیں نا میں بیٹھا ہوں آپ سارے جناب الحمدللہ اتنا بڑا مجمع ہے سب کا شکر گزار ہوں کہ اتنی محبت اور اتنے پیار سے آپ بیٹھتے ہیں اور درس کو سنتے ہیں. سب میرے بچے میرے چاہنے والے میرے مریدین میرے خاکساران اور سب سے بڑی بات اس محفل کی روح رواں سائیں روح فقیر باقاعدگی سے محفل میں ان محافل میں اور ان دروس میں شرکت کرتے ہیں. سکلین صاحب ہیں آپ ہیں دیگر جملہ دوست رفقا جتنے بھی عام ہیں سب کے نام نہیں لے سکتا لو بہت لمبی لسٹ ہے. تو ایک بات سوچنے والی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھ کر اس کی باتوں کو سمجھ جاتے ہیں لیکن یہاں شاعر ایک عجیب بات کہہ رہا ہے. شاعر کہتا ہے یہ جو آنکھیں ہیں نا یہ کتابیں ہیں. یہ آنکھیں جو ہیں یہ کتابیں ہیں اور پڑھنے والا بندہ ہو نا تو سارے اسباب ان آنکھوں کی کتابوں میں موجود ہیں. تو یہ جو اللہ والے ہیں یہ آنکھیں دیکھ کر اندر کی بات سمجھ جاتے ہیں کس کے دل میں کیا چل رہا ہے کس کے ذہن میں کیا چل رہا ہے. یہ آنکھیں پڑھتے ہیں آنکھیں پڑھ لیتے یہ آنکھیں پڑھ لیتے ہیں. درود پاک پڑھنے بڑی پیاری سی بات بتاؤں آپ کو. اچھا یہ آنکھوں والے کیسے پڑھ لیتے ہیں کیسے سمجھ آتے ہیں کیسے پڑھ لیتے ہیں یہ کیسے بات کو سمجھ لیتے ہیں. یہ اللہ کے جو ولی ہیں یہ بات کو کیسے جان لیتے ہیں. بہت بڑی ہستی بہت بڑی سرکار چراغ گولڑا حضرت قبلہ والا شان پیر نصیر الدین نصیر ملت رحمت اللہ تعالی علیہ بندے نے مجھے سامنے بیٹھ کر میرے پاس دربار میں آ کر یہ واقعہ سنایا. کہتے ہیں میں مرید ہوں گولڑا شریف سے تو میں بڑے زمانوں سے مرید ہوں. تو میں اپنے بیٹے سے کہتا آؤ چلتے دربار میں تو میرا بیٹا ٹال مٹول کرتا. مجھے بڑا دکھ لگتا یار میں نے اپنے دادا کو پیروں کا تابعدار پایا میں نے اپنے والد کو تابعدار پایا میں تابعدار ہوں میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا میرے ساتھ گولڑا شریف جا کے جمعہ نہیں پڑھتا. کافی وقت شور کیا باپ نے تو نہیں سنا بچے نے. ایک دن اچانک کہتا ہے ابو میں بھی صبح آپ کے ساتھ جمعہ پڑھنے جاؤں گا. میں حیران ہو گیا کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے. خیر میں بچے کو لے کر چلا گیا جمعہ پڑھا پیر صاحب سے ملاقات کی تو پیر صاحب نے کہا تم بیٹھو. میں بیٹھ گیا. اللہ والوں کی شان پر اللہ والے ہی جانتے ہیں نا اللہ جانتا ہے. تو کہتے ہیں کہ میرے بیٹے کو انہوں نے بلایا تو آپ سرکار پنجابی بولا کرتے تھے آپ کہنے لگے ماموں دکھ ہویا تیرا ٹی وی خراب ہو گیا ماموں دکھ ہویا تیرا ٹی وی خراب ہو گیا نہیں تو آج بھی تو ٹی وی تکنا سی میرے کو تو آج بھی نہیں آنا سی. اتنی بڑی شان کہ حضرت کو پتہ لگے کہ اس کا ٹیلی ویژن خراب ہے اور یہ آج اس حساب سے نہیں آیا. اب ان کو اللہ نے یہ بصارت دی نا بصیرت دی نا کہ انہوں نے اپنے مرید کا حال دیکھ لیا. وہ بچہ پاؤں پڑ گیا اور کہا سرکار مجھے معاف کر دے اور پھر بے شکلی تابعدار ہو گیا. پھر حضرت صاحب نے اس بات کو اللہ کی عطا کہا تو کیا جب کوئی اس طرح کی بات ان پر کھلتی ہے
تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اللہ نے عطا کی ہے۔ تو یہ اللہ والے جو آنکھیں پڑھ لیتے ہیں، سمجھ جاتے ہیں دل میں کیا چل رہا ہے۔ تو جو لوگ اپنے آپ کو بڑا عقلمند کہتے ہیں، اپنا بڑے شوم بڑے تیز ہیں، تو تاریخ نے دیکھا کہ وہ لوگ درباروں میں پانی بھرتے ہیں، ان کی نسلیں پانی بھرتی ہیں۔ تو یہ اللہ والوں نے کہا ہے کہ جو عقلمند بنتے ہیں نا، جو عقلمند بنتے ہیں تو پھر ان کی بات یہی ہے، وہ آگے نہیں نکل سکتے۔ اسی طرح جیسے ایک مینڈک کنویں میں گر جائے نا، وہ کہتا ہے میری ساری دنیا یہی ہے، تو پھر اسی میں گھومتے رہتے ہیں اور ان کی عقلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، اور وہ شدھ ہیں بیچارے، شدھ ہیں، وہ پانی بھرتے نہیں، پھر وہ خدمت ہی کرتے ہیں، ان کے ذمہ یہی کام ہوتا ہے۔ ایک ایک قطرہ، ایک ایک قطرہ، ساواں مک سڑے یارو ٹل سیاخ صفایا، جو آیا اس ٹہنا لازم، رب سب رڑسی مال کمایا۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتے، مجھے دکھ دے گا، آپ دار دے گا، بولا کرے ایک ایک قطرہ، ساواں مقصر، سانسیں ختم ہو جائیں گی، یارو دوستو ٹلسی ڈھل جائے گا، یخ صفایا، یخ کہتے ہیں برف کو، صفایا مٹ جائے گی، صاف ہو جائے گی، پگھل جائے گی، جو آیا اس سے ٹھہنا لازم، جو آیا ہے نا دنیا میں اس نے گرنا ضرور ہے، سب رڑ سی مال کمایا، جو کچھ اس نے جمع کیا ہے سب رڑ جائے گا، بہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ قطرہ قطرہ کر کے یہ سانس ختم ہو رہی ہے، ایسے سمجھ لیجئے جیسے برف پگھلتی پگھلتی ختم ہو جائے گی۔ جو دنیا میں آیا ہے اس نے گرنا مرنا لازمی ہے، اس کا تمام سرمایہ رڑسی مال کمایا، اس کا سارا سرمایہ ضائع ہو جائے گا۔ یہاں شاعر کہتا ہے انسان کی سوچ کو، کیونکہ جو شعرا لوگ ہوتے ہیں بڑے کمال ہوتے ہیں، یہ جو اشعار لکھتے ہیں نا تو ایویں نہیں لکھتے، شعر لکھنے میں تین چیزیں ہوتی ہیں، تین چیزیں میں شعر آتا کیسے ہے، تین چیزیں ہوتی ہیں تب شعر آتا ہے ثقلین صاحب۔ ایک بندہ اپنے آپ کو اس بارگاہ میں رول دیتا ہے، دوسرا پھر جب اپنے آپ کو اس بارگاہ میں رولے رکھتا ہے تو پھر اللہ کی رحمت کو، اس کی عقل پہ ترس آتا ہے اور اس کو باطن کی آنکھ دیتا ہے میرا مالک۔ اور تیسری بات پھر الفاظ کا ذخیرہ اسے عطا کرتا ہے جن سے اپنے دل کے اندر اٹھنے والی کیفیات کو وہ بیان کرتا ہے۔ اور بیان کرنے کے لیے قلم ہوتا ہے، میں مثال دیتا ہوں، یہ قلم اٹھا لیا، یہ قلم اٹھا لیا، کاغذ کے اوپر کرتاس، کاغذ کو کرتاس کہتے ہیں، کرتاس کے اوپر کاغذ کے اوپر لکھنا شروع کر دیا، میں کچھ سوچ کے لکھ رہا ہوں، الفاظ بن رہے ہیں، یہ الفاظ پیدا کہاں ہو رہے ہیں، ذہن میں کیسے آ رہے ہیں، پھر ذہن ان الفاظ کو میرے ہاتھوں میں ڈال کر کیسے میری قلم کی نوک سے باہر نکال رہا ہے۔ نہیں سمجھو، آپ نہیں سمجھے، آپ نہیں سمجھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کی ذات بندے کو ملکہ عطا کر دیتی ہے۔ کچھ دن پہلے تو ساتھی کہہ رہے تھے جی اتنی باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں، تو اتنی باتیں خالد صاحب قبلہ محترم یا کچھ لکھنا ہو یہ منشے خداوندی ہوتا ہے،
یہ ہاتھ ہیں، انگلیاں ہیں، کیا ہے؟ اگر لکھنا ہی مقصود ہوتا تو مرنے کے بعد تو بندہ کو نہیں لکھتا. تو یہ کیا ہے؟ دماغ میں آئے الفاظ، دل میں آئے، پھر دماغ میں آئے، پھر وہ الفاظ بازوں میں سے بہتے بہتے یا زبان تک آئے، دماغ سے بہتے ہوتے یا تو زبان تک آئے یا پھر ہاتھوں تک آئے، پھر قلم میں آئے، پھر کاغذ پر آ گئی، وہ سوچ کاغذ پر اتر گئی. یہ باتیں بڑے سوچنے والی ہیں، بڑا وقت چاہیے ان کو سمجھنے کے لیے. تو شاعر کہتا ہے کہ دیکھو انسان کی زندگی میں سے قطرہ قطرہ روز کا دن کم ہو رہا ہے. میں مثال دے رہا ہوں، خالص آپ میں ہوں، جتنے بزرگ احباب ہمارے درس میں موجود ہیں، میں مثال دے رہا ہوں آپ سب کے لیے اور بالخصوص آپ کے لیے. آپ کی کافی عمر ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں. آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمیں بدھ کا دن نصیب ہوا ہے. ہماری زندگی سے ایک بدھ کا دن کم ہو گیا. جی آج مطلب جی 3 مئی 2023 ہے، لیکن 3 مئی 3023 میں ہم نہیں ہوں گے. حقیقت ہے. تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہو جائیں گی. اب برف کی مثال اس لیے دی گئی کہ برف آپ بھلے جتنی مرضی لے لیں، قطرہ قطرہ پگھلتی جائے گی. اب شاعر کہہ رہا ہے اس یخ، برف کو یخ کہتے ہیں، اس یخ کو اپنی زندگیوں سے ملا لو. حسب خالی کی تو بات ہم چھوٹے چھوٹے ہوا کرتے تھے، خالی کی تو بات ہے ہم زندگی کی بہاروں سے محظوظ ہو رہے تھے. ایک دم سے تبدیلی آ گئی، عمریں گزر گئی. یہ جو نوجوان چہرے یہاں پر خوبصورت چہرے چمکتی آنکھوں والے بیٹھے ہیں، کل انہوں نے بھی بوڑھا ہونا ہے. کل کی جگہ ہم تھے، ہماری جگہ وہ تھے جو دنیا میں نہیں ہیں. ہم نے بھی کل دنیا چھوڑ دینی ہے. تو یہ کیا ہے سارا معاملہ؟ انسان کی زندگی، میرے صاحب میرے صاحبوں، انسان کی زندگی قطرہ قطرہ کم ہوتی رہتی ہے برف کی طرح، اور پھر آخرکار وہ ساری پگھل جاتی ہے. تو شاعر کہتا ہے اے انسان ایسے ہی زندگی ہے، اور جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے، اس نے لازمی مرنا ہے. اور جو اس نے مال کمایا ہے نا، مال کمایا ہے، وہ سارا بہ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، سارا ضائع ہو جائے گا. مجھے ایک شخص ملا، میں بڑا تدبر کرتا ہوں، ایک چیز سوچتا ہوں. مجھے ایک شخص ملا، اس نے کہا جی میں نے بندے سے انگور لیے، اس نے تول کے 2 شابر پیک کر کے مجھے دی تھی. میں گھر آیا دیکھے سارے خراب تھے. بات ختم ہو گئی. تو میں نے کہا ہاں دکھ ہے. تو کہتا یار اسے میرے ویسے میں 250 میرا ضائع کر دیا. اسے 250 جانے کا دکھ ہے، میرا سرمایہ ضائع ہو گیا، میرا سرمایہ ضائع ہو گیا. اب اس بات کو میں نے دیکھا، میں نے سوچا، میں نے پھر شعر لکھا. پھر ذہن میں یہی بات کہ اتنا کچھ مال بنایا وہ اللہ کی رضا میں نہیں ہے تو اس کا کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ درس قرآن میں حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ پڑھے تو حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی بڑی خوبصورت تھی، خوشحال تھی. حضرت لوط علیہ السلام کی جو بیوی تھی، جب دیکھا نا آسمان سے پتھر برس رہے ہیں تو اسے پتھر لگنے ہی والا تھا. انہوں نے کہا ہائے میری قوم، اور پتھر لگا وہ مر گئی. ہائے کا جو لفظ ہے نا، ہائے کا افسوس ہے. مجھے بتاؤ جس بندے نے زندگی ساری اتنا مال متا روپیہ پیسہ بنا لیا، اللہ کا شعور نہ ملا، وہ جب دنیا سے جائے گا اسے کتنی تکلیف ہوگی کہ میں نے اپنے لیے اتنا بڑا بیڈ بنایا، اتنا بڑا گھر بنایا، اتنی بڑی گاڑی لی میں نے. تو وہ جب دنیا سے جائے گا تو کتنا دکھی ہو کے جائے گا.
جنہوں نے اپنی محبت کی اللہ سے لگائی، اپنا پیار ہی ساوی کوٹھی والی سرکار سے لگایا. میرے بابا جی کو یہ لفظ بڑا پسند تھا، ساوی کوٹھی والی سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو جنہوں نے اپنا پیار ساوی کوٹھی والی سرکار سے لگایا، وہ کتنے نصیبوں والے ہیں، وہ کتنے نصیبوں والے ہیں. اس لیے شاہ جہاں کو نصیحت کر رہا ہے کہ زندگی پتہ ختم ہونے والی ہے، اپنے رب سے، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو. آج کی کلاس کا آخری شعر نمبر 239 میرے ساوی کوٹھی والی سرکار کا شعر ہے. پاک مدینہ، پاک مدینہ، نال نصیباں آجس فقیر دعا کردا، نال جڑے جڑے فقر حقیقی، او دریا رحمت تردا. پاک مدینہ نال نصیبوں، پاک مدینہ نصیبوں سے ملتا ہے. عاجز فقیر دعاواں کردہ، یہ عاجز مسکین فقیر نمانا دعا کرتا ہے. یہ شعر سرکار کی جالیوں کے سامنے لکھا گیا تھا. 2015 اپریل 2015 22 سے 23 اپریل 2015. پاک مدینہ نال نصیبہ، مدینہ نصیب سے ملتا ہے. عاجز فقیر دعاواں کردہ، عاجز نکمہ نکارہ فقیر دعا کر رہا ہے سرکار کی جالیوں کے سامنے. نال جڑے جڑے فقر حقیقی، نال جڑے جو ساتھ ہوگے، ساتھ ہوتے ہیں فقر حقیقی، حقیقی فقر کے ساتھ ہوتے ہیں. اور حقیقی فقر سامنے قبد خضرہ کے مکین ساوی کوٹھی والی سرکار ہے. ولی کامل ہے، پیر کامل ہے، مرشد کامل ہے، فقیر کامل ہے. وہ دریا رحمت بڑھیا، وہ دریا کے رحمت میں اتر گیا. بندہ دریا میں اترے اور گیلا نہ ہو، یہ ممکن ہے؟ اب یہاں پر بات توجہ سے، بات یہاں توجہ سننی ہے. پاک مدینہ مل جانا یہ نصیب کی بات ہے. کچھ نے زندگی ساری سعودی عرب گزار دی ہے اور انہیں وہ ذائقہ لذت شیریں نصیب نہیں ہوئی جو ایک بار زندگی میں جانے سے جو نصیب ہوگی کسی کو. ماشاءاللہ آپ نے حج اکبر کیا، اللہ نے مجھے بھی بار بار جاننے کی سعادت دی. اللہ سب کو لے کے جائے، جو جاتے ہیں اللہ بار بار لے کے جائے. کہ جو ساتھ جڑ گئے نا، فقیر دعا کرتا ہے کہ جو جڑ گئے نا اس فقر حقیقی کے ساتھ، جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فقر کے ساتھ جڑ گئے، آسان کر دیتے. ایک یاد رکھنا، فقر 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 میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی میراث ہے. یحییٰ علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہ بہت بڑا چیپٹر ہے. یہ فقر بنتا کیسے ہے، فقیر فقر یہ ہے کیا، یہ کون کون سے انگریڈینٹس ہیں، کون کون سے ایسی چیزیں ہیں، کون کون سے ایسی خوبیاں ہیں، کون کون سے ایسے مسالہ جات ہیں جب یہ پڑھتے ہیں تو لذیذ خوشبودار مزیدار فقر نام کی ڈش تیار ہوتی ہے. یہ خطاب ہے، چل آپ سماعت سمائیں گے. صوفی کسے کہتے ہیں، یہ ہمارے دروس کے اندر یہ شامل ہے. ان قریب آپ کی خدمت میں
قرآن و حدیث کی روشنی میں پیش کیا جائے گا۔ تو یہ جو ہے نا فقر، یہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم یا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی معراج ہے۔ کیوں؟ آپ نے دعا فرمائی، اے میرے مالک مجھے فقیر رکھ۔ ہمارا تو نے قرآن پاک میں نہیں کہا کہ بندو بولو وانتم الفقراء، کہ بندے تسی سارے میرے فقیر ہو۔ تو کریم آقا نے فقر مانگا، تو شہنشاہ فقر ہیں آپ۔ تو جو اس رشتے کے ساتھ جڑ گیا نا دوستو ساتھیو، اے میرے صاحبو، وہ دریا رحمت تردا، وہ رحمت کے دریا میں اتر جاتا ہے، اسے رحمت نصیب ہوتی ہے، اس پر کرم ہوتا ہے، اس پر عطا ہوتی ہے۔ یہ تو بیٹا آج کا ہمارا درس۔ اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں بات کو کوشش کرتا ہوں بڑا کہ تھوڑا کروں، لیکن بات پھیلتی جاتی ہے، چلتی جاتی ہے۔ اب میری عمر تو 50 کے قریب ہے نا، آپ سمجھ لیجئے اللہ کی عزت کی قسم میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں بات، میں کہہ بھی رہا ہوں، اور جو سننے والے ہیں، جو عقل والے ہیں، اس بات کو ماننے میں کیا تاریخ بیان ہے، کیا 50 سال، 40 سال، 35 سال، 30 سال آقا کی شان بیان ہو سکتی ہے؟ نہیں۔ وما توفیق اللہ باللہ، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔